آپ اس وقت کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ اس وقت ورجینیا سے بات کر رہی ہیں، اور آپ نے بیسیکلی، اب یہ سیکنڈ کوشچن ہے، پہلا تو آپ کا تھا نا کہ بچے کو آپ سناتی ہیں قصیدہ بردہ شریف، تو وہ کہتا ہے نو محمد 5 ایئرس کا، کیا ایج ہے اس کی؟ 5 سال کا ہے صرف. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اور یہ کون سے نمبر پہ ہے؟ یہ مڈل میں ہے، اور اس سے بڑی بیٹی ہے. اور آٹزم پہلے کسی کو ہے آپ کے ننیال ددیال میں، یا اس کے ابو کے ننیال ددیال میں؟ کس کو؟ آپ کی اپنی کزن میرج ہے یا آؤٹ آف فیملی ہے؟ آپ کی کزن میرج ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے فیملی تو سیم ہوئی نا؟ ہاں جی. لیکن ڈاکٹر صاحب میرے خاندان میں کافی سارے لوگوں کو یہ مینٹل پرابلم آ رہا ہے. ہر جنریشن میں ایک نہ ایک وہ ایسا ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا، نارمل نہیں ہوتا. میرے والد کی پھوپھو تھی، انہیں مسئلہ تھا، انہیں پاگل کہتے تھے. پھر میری پھوپھی ہے، وہ ٹھیک نہیں تھی. پھر میرے ہسبینڈ کی سسٹر ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا بھی ہے اور میری نند کا بیٹا بھی ہے، اور میری ایک پھوپھی کا بیٹا ہے. تو وہ بھی تھوڑا سا اسے پرابلم ہے، جس طرح وہ لاک لگا کے بار بار چیک کرے گا. ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ تو پیرانوائڈ ہو گیا نا جی، وہ تو پیرانوائڈ ہو گیا، یا او سی ڈی ہوتی ہے وہ تو سائیکولوجیکل، وہ تو 12 سال کے بعد کی ایج سے شروع ہوا ہوگا. جی آئی تھنک سو. مجھے بہرحال یہ جو جنریشن میں آ رہی ہے جی، یہ میرے تجربے میں آیا ہے اب تک کے 30 سال 35 سال کا جو میرا میڈیکل کا تجربہ ہے، اور دعا کا جو 21 سال کا تجربہ ہے، اور دوسرے لوگ جو دعا کراتے ہیں ان سے جو مجھے ڈیٹا ملتا ہے، یہ خدا خواستہ کنڈیشن اس وقت ہوتی ہے ذہنی، جو مرض آپ کہہ رہے ہیں. اور بچہ ابھی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کا ہے، اور آپ قصیدہ لگاتی ہیں تو وہ کہتا ہے نو محمد، اور وہ دیواروں پہ بھی پگز بناتا ہے، اور ویسے بھی پگ کی تصویر پسند کرتا ہے. وہ آپ دارالکفر جہاں گئی ہیں وہاں کا سوچیں کہ وہاں پہ غلطی کیا ہوئی ہے. ایک تو اس کو دیکھیں، وہاں جو آمدن آئی ہے گھر میں، اور جو لیونگ سٹائل ہے وہ کیا ہے. آپ تو یا علی مدد سے مجھے فون آپ نے سٹارٹ کیا ہے، تو پنجتن پاک کو یا مولا محمد کو، مولا علی کو، مولا حسین کو ماننے والی لگ رہی ہیں، لیکن پریکٹیکل میں کہاں غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ میں نے کہا نا کہ یا علی مدد کہنا آسان ہے، اور مولا علی کے پیچھے کھڑا ہونا، اس نقش راہ پہ چلنا، اس قربانی کی راہ پہ چلنا، وہ بڑا مشکل ہے. اپنی ماں غریب بھی ہو تو اسے بیچ کے دوسری ماں تو نہیں بندہ بناتا، لیکن ہم لوگ بنا لیتے ہیں. تو پاکستان بھی ایک ماں ہے، امریکہ بھی ایک ماں ہے. بہرحال تو بندہ چند ٹکوں کی خاطر ماں بیچ دیتا ہے یا بدل لیتا ہے. مرشد بھی ماں ہوتا ہے، ماں بدل لیتے ہیں جو وہ در در پہ پھر دور دور ہوتی ہے. اینی ویز، تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جنریشنز میں آ رہا ہے، یہ میرے تجربے میں آیا ہے بزرگوں کی گستاخی سے ہوتا ہے. جس کی جیسے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، بڑے چچا تایا ہیں، ماموں خالہ ہیں، پھپھو ہیں، جو بالغ بچے یا خود ہم لوگ، میں اب میرے بڑے بھائی کے میرے پہ احسانات ہیں، میں وقت آنے پہ اس کی گستاخی کر دیتا ہوں. یا استاد کی گستاخی، جس نے مجھے قلم پکڑنا سکھایا تھا، وہ کنڈر گارٹن کا ٹیچر تھا، اسی اسکول میں پڑھاتا رہا. میں پی ایچ ڈی کر گیا، میں پی ایچ ڈی کر کے اسکول گیا، اور اس کا ہی مذاق اڑانا شروع ہو گیا جس نے مجھے قلم پکڑنا سکھایا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے، پھر سائیکی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں. یہ چھوٹی سزا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ بڑی گستاخی کر دے، کینسر اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے، کچھ چکر سے نہیں نکل سکتے بندہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کو کینسر ہے وہ ساروں کی یہی کیس ہے. اللہ کے نیک بندوں پہ بھی آزمائش آتی ہے، وہ کئی بار دوسرے کی بیماری لے لیتے ہیں. جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے، جتنی بڑی دعا ہوتی ہے، جتنی بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، اتنی بڑے پھر اس کی ٹیسٹ ہوتا ہے.
میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یا آپ لوگ بھی جانتے ہیں، انبیاء نے اپنی پوری امت کے لیے دعا کر دی، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ ان پہ عذاب نہ آئے، پھر اپنے گھر سے قربانیاں دینی پڑی، نسل در نسل دینی پڑی، ٹھیک ہے، 11 نسلیں قربانی دینی پڑی ہے، اور ابھی بھی وہی نسل ہے، ان کے شرط ہی اللہ نے رکھی کہ ٹھیک ہے پھر نماز قائم رکھنا اور قربانی دیتے رہنا۔ وہ قربانی صرف اور صرف جان دے کے بھی نہیں جان چھوٹتی، کاکیوں کی چادریں بھی دینی پڑ گئی، نیزے پہ بھی قرآن سنانا پڑ گیا۔ یہ ہے درود شریف، عمل کا درود شریف یہ ہے، پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے، بچے ذبح کرا کے، چادریں کاکیوں کی کھچوا کے، سرے بازار بیڑیاں پہن کے، تپتی ریت پہ کوئلوں پہ دھمال کر کے، پھر بھی دعا دینا دشمنوں کو، خیر کی، برکت کی، اللہ کے کرم کی، اللہ سے کرم ہی مانگی جانا۔ یہ اونٹوں والوں کا وتیرہ ہے، وہ اونٹ تھا صالح علیہ السلام کا نا، اس کی چیخ سے پہاڑ گرا دیا تھا، بستی تباہ کر دی اس نے سمود کی، جو بڑے انجینئرنگ میں ماہر تھے یار، لیکن انہوں نے چیخ نہیں ماری، انہوں نے نیزے پہ بھی سورہ حجرات سنائی ہے، سورہ کہف سنائی ہے، اور ہم یہی فیصلہ کرتے رہ گئے ہیں کہ کہف کہنا ہے کہ کہف کہنا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی میسج تھا، سورہ حجرات میں کوئی میسج ہے، ہم اس میسج پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ بہرحال اس مرشد کو ٹھڈا مار دینا، اس سید کی شان میں گستاخی کر دینا جو آپ کے لیے یا آپ کی نسلوں کے لیے قربانی دے رہا ہو۔ کئی بار ہر گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے، سرکار کی دعا کے بعد سے یہ بھی ہے، یہ جو آپ کا بچہ ہے، یہ اس طرح کئی بچے ہوتے ہیں وہ سپر نارمل ہوتے ہیں۔ وہ آپ تو حیران ہوئی ہے نا، جو صرف قصیدہ لگتے ساتھ اس نے کہا نو محمد، اس گھر میں سور ہے، وہ کہیں سور کھا رہے ہیں، وہ باتیں نہیں کرتا، لیکن اس نے کی ہے بات تو کیوں کی ہے آپ سمجھے؟ جی ٹھیک ہے، مولا محمد نے تو کہا تھا کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے مودت کے، اپنے قربا کی۔ اب یہ قربا کا کیسے فیصلہ ہوگا؟ ان کے وہ ساتھی جنہوں نے اس وقت ان کا سرد گرم میں ساتھ دیا، کسی کو نہیں پتا۔ آج ہسٹری 1400 سال پڑھ کے ہم آپس میں فیصلے کرتے پھر رہے ہیں، فلاں کا درجہ، فلاں کا درجہ، گالیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ یہ تبرہ جو ہے یہ مولا علی کی تو نہیں شان ہے، کیا یہ ان کی سنت ہے؟ کیا انہوں نے منبر سے شروع کرائی تھی یہ تبرہ؟ نہیں، یہ یزید نے کروایا تھا، جس نے کرایا تھا یہ اس کی سنت ہے جی، تو مولا علی کی تو نہیں ہے۔ نہیں، مولا علی نے بی بی عائشہ کے ساتھ جنگ کے بعد صلح ہو جانے پہ یا قبضہ بھی کر لیں، وہ غلبہ پا لینے پہ، بی بی عائشہ سے، اماں عائشہ سے کیا سلوک کیا تھا؟ اچھا سلوک کیا تھا، انہیں پورے پروٹوکول سے، ماں کے پروٹوکول سے، ان کے بھائی کے ساتھ، محرم کے ساتھ واپس بھیجا تھا جی۔ تو مولا علی سے آگے میں تھا اور آپ تو نہیں ہو سکتے جی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ملک میں پچھلے سال 1.5 سال سے، اب آپ لوگوں کے ملک کا تو مجھے نہیں پتا، امریکہ کا، یہاں کے میڈیا کا یہ حال ہے کہ لوگوں نے اب میڈیا دیکھنا ہی چھوڑ دیا، سنتے ہی نہیں، خوشخبری ہو بدخبری کو سنتا ہی نہیں، لفٹ ہی نہیں کراتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کہانی کچھ ہوتی جا رہی ہے۔ 9 مئی کی ہی اتنی کہانیاں ہیں جو خود وہاں جنہوں نے آنکھوں دیکھا، حال دیکھا یا خود وہاں موجود ہیں، وہ گونگ گئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اب ایک بندہ یہ جو ہمارے ملک میں عمران خان، اس کو پیٹ میں درد ہے پورے ملک کا، تو جا کے بیٹھا ہوا نا، اٹک گیا جیل میں یا ڈیالہ میں، اڈا لا کے، لیکن اس کے ساتھ کتنے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو 313 کھڑے ہوئے تھے نا، ان کی قدر نبی پاک سے پوچھیں، ان کی قدر نبی پاک سے پوچھیں۔ بعد کی کہانیاں کس نے کیا بنا لی، یہ تو جنہوں نے، یزید نے جب یہ کچھ کر دیا تو بعد میں اور کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ آج بھی میڈیا سارا امریکہ کنٹرول کرتا ہے، جو مرضی کہانی بنائی جا رہا ہے، آپ کے سامنے پوری دنیا کے سامنے کہانی ہے فلسطین کی، کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کیا کر دیا۔ لیکن جب انہوں نے لوگوں کو اگر کسی کام پہ لگانا ہوتا ہے تو وہ ایک پولیس والے کی تصویر ہے، اس نے ایک کالے کے گردن پہ گھٹنا رکھا ہوا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، پیشاب نکل رہا ہے، اس کے اوپر لکھ دیا بلیک لائیوز میٹر، پورا امریکہ، پوری دنیا کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ فلسطین کی لائیوز میٹر نہیں کرتی،
لیکن کوئی بات کر سکتا ہے کچھ ہو رہا ہے سمیت مسلمانوں کے, ٹھیک ہے نا. یہ مسلمان تو اس طرح کے بچے کو, یہ جو بچہ ہے اس کے پاس آپ قصیدہ لگا رہی ہیں, وہ آپ کو کہہ رہا ہے نو محمد, یہ آپ نے سوچنا ہے, ٹھیک ہے. آپ دونوں میاں بیوی ایک تو سورہ رحمان سنیں 7 دن صبح دوپہر شام. میں نے اپنی ویڈیوز میں بار بار بتایا ہے کہ بچے بیمار نہیں ہوتے, ماں باپ بیمار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اگر دادا دادی نانا نانی زندہ ہیں تو اس بچے کو ان دادا دادی نانا نانی کے پاس پہنچائیں, ٹھیک ہے. وہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ کھیلے, ان کے ساتھ رہے, ان کے پاس ٹائم دے. اور اگر وہ نہیں زندہ ہے, آپ لوگوں کے پاس ہی ہے, آپ دونوں گھر کو پیار کا گہوارہ بنائیں, اس کے پاس لڑے نہ, آپس میں دل صاف کریں. جو مین میسج, اپنا دل صاف کریں, سب کو معاف کریں, اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اس اللہ کے آگے پیش ہو جائیں, ٹھیک ہے جی. جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, جب یہ آپ کے پیٹ میں ہوگا نا, آپ اگر اس وقت پریشان ہوں گی, بیمار ہوں گی, یا اس کی ددیال ننیال میں سے کوئی بھی آپ پہ ظلم کرے گا, ٹھیک ہے, وہ سارا امپیکٹ اس بچے پہ آتا ہے. ہاں کچھ ڈسٹرب میں تھی اس وہ آپ کو یاد ہے, ٹھیک ہے. پھر اس وقت جو آپ لوگ دعائیں مانگتی ہیں یا بد دعائیں دیتی ہیں, وہ ساری بھی افیکٹ کرتی ہیں. وہی خون اس کے اندر ہوتا ہے. 2 سائڈ کی سمیں ملی ہوتی ہیں نا, 2 کمپنیوں کی سم مل کے ایک سم بن رہی ہوتی ہے, دونوں کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے کیس میں تو ہے ہی کزن میرج ہے, وہ افیکٹ آ رہا ہوتا ہے. تو اپنے دل صاف کرنے ہیں, سب کو معاف کرنا ہے, اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہونا ہے, اور پھر اس رب کے روبرو پیش ہونا ہے جو رحمان ہے. جب آپ رحمان کو پکاریں گے, آپ کو خود بھی رحمانیت کرنی پڑے گی, آپ کو خود بھی معاف کرنا پڑے گا. آپ کو اس رب کی خاطر جس صفت کو آپ پکار رہے ہیں, اس صفت کی ترجمانی بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ اس زمین پہ آپ بادشاہ ہیں, اس نے اپنی جگہ آپ کو بھیجا ہوا ہے نا. اس طرح تو جان نہیں چھوٹے گی کہ جی بس اللہ ہی کرے گا جو بھی کرے گا, تو پھر آپ ادھر کیا کرنے آئے ہوئے ہیں. تو آپ کو اپنا پہچاننا پڑے گا. تو جب آپ اس سے رحم مانگ رہے ہیں تو آپ کو رحم کرنا پڑے گا. تو آپ اس کی مخلوق کو, گناہگار مخلوق کو, شرارتی مخلوق کو, گندی مندی مخلوق کو, جس کسی نے آپ کا دل دکھایا تھا, زیادتی کی تھی, حق مارا تھا, تکلیف دی تھی, اس کو آپ معاف کریں, دل سے دعا دیں. بلکہ اس کے لیے جس طرح اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں تڑپ کے, اس طرح اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا, یا اللہ میرے دشمنوں پر بھی کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر, میں نے سب کو معاف کیا, تو بھی سب کو معاف کر. اور یا اللہ اگر میری بھی کسی غلطی سے کسی کا دل دکھ گیا, زیادتی ہو گئی ہے, حق مارا گیا, تو یا اللہ پھر میری جتنی نیکیاں ہیں اس میں سے جتنا کفارہ تو دے سکتا ہے, وہ جتنا تو مناسب سمجھتا جرمانہ اس بندے کے کھاتے میں لکھ دے, اور جو بچ جائیں وہ نیکیاں میری نبی پاک کو بھی پیش کر دیں کہ وہ اپنی امت کے باقی گناہگاروں پہ بانٹ دیں. انہیں گناہگاروں کی بڑی فکر تھی. اس طرح کر کے پھر اپنے گناہوں سمیت اس کے آگے پیش ہوں, بڑے سے بڑے گندے سے گندے گناہ یاد کر کے اس کے آگے پیش ہوں جن پہ اس نے پردے ڈالے ہوتے ہیں. یا یہ پیچھے سے ریڈ رہنے دیا کرو, اور یہ جو سائڈوں پہ کر دیا کرو, ڈیفرنٹ کر دیا کرو. چلو خیر. تو رحمان اس کی صفت ہے ہی وہ ہے جو اتنی بار اس کو دہراتا ہے اور اتنے پیار سے دہراتا ہے کہ وہ ایسے کہہ رہا ہے جیسے, کئی بار تو لگتا ہے جیسے کہہ رہا ہے تو کار گناہ میں رحمان ہوں, ٹھیک ہے, تو کار گناہ کوئی بات نہیں میں رحمان ہوں. حالانکہ ایسے تو نہیں کہہ رہا, تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے سے ہو گئی ہے غلطی تو اگر تو شرمندہ ہے تو پریشان نہ ہو, تو آ جا, جتنی بڑی مرضی غلطی ہے تو آ تو صحیح, میں تجھے دھو دوں گا. جیسے ماں جو ہے اپنے گندے بچے کو فوراً دھو دیتی ہے, بلکہ آج کل کی ماؤں کا تو یہ حال ہے. ابھی مجھے یہ ایڈمنسٹریشن ساری یہاں کی شکایت کر رہی تھی کہ جی پچھلی بار بچوں کی ماؤں کو سمجھائیں کہ یہ پیمپر سارے گندے جو ہیں ان کے ساتھ پھر شاپر بھی رکھا کریں. یہ بھی سارے ظاہری بات ہے, پڑھے لکھے مرد ہیں, کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی بزنس مین ہے. وہ کہتے ہیں سر وہ نیچے والے واش روم کے یہ حالات تھے کہ وہاں کھڑا نہیں ہوا تو وامٹ آ رہی تھی, تو وہ پیمپرز کو جو ہے نا شاپر میں ڈالا کریں, یا پھر میں کہ پھر شاپر بھی رکھو وہاں پہ. کہتے سارا کچھ ہم نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. وہ شاید ماؤں کو ینگ ہوتی ہے نا, یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیمپر کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے بعد میں,
اس کو کہیں جائیں تو پھر کیا کرنا ہے. تو میں بیچ میں بات آ گئی. تو یہ ادھر کی ابھی تو یہ ینگ جنریشن کی ماؤں کا تو یہ حال ہے, یا وائپس پاس رکھنی ہے, ویٹ وائپس رکھنی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ سارا تو دیکھنا ہے. لیکن رب تو یہ نہیں کرتا. رب تو ہمارے گند کو ایسے چھپاتا ہے, ستار العیوب ہے, نہ کوئی شور شرابہ کرتا ہے, بلکہ یوں شو کرتا ہے کہ اس نے بھی نہیں دیکھا, ایسے صرف نظر کرتا ہے. لیکن جب آپ پھنس جاتے ہیں پھر آپ قہار یا جبار کو تو نہیں بلاتے, پھر تو آپ رحمان کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اس کو سننا ہے, صبح دوپہر شام 7 دن, پاس آدھا گلاس پانی رکھ کے, ہر بار سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لیے, آنکھیں بند کریں, اپنے دل میں جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں, دل میں پیار سے 3 بار اللہ کہیں, آنکھیں بند رکھیں اور پانی پی جائیں. پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول دیں, بند آنکھوں سے پانی پینا تاکہ آخر تک دھیان ادھر ہو. اس طرح سے 7 دن سننے کے بعد 3 بار اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی بھی پیتے رہیں, وہ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے جی. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں, مجھے اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے نا. بس وہ آپ کو اگر ریئلائز ہو گیا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے اب اس بندے سے معافی مانگ لیں, کیونکہ اللہ تو فوراً معاف کر دے گا, رحمان تو فوراً معاف کرے گا. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے 7 دن سورۃ رحمان سنی ہے لیکن ہمیں فرق نہیں پڑا. میں کہتا ہوں ایک بار اور سن لیں, لیکن یہ دیکھ لیں آپ نے کسی بندے کا دل تو نہیں دکھایا ہوا. آپ جا کے خانہ کعبہ میں اپنی فائل دیکھ رہے ہیں, فائل آپ کی کعبے والے کے پاس ہے ہی نہیں ہے. آپ نے کسی بندے کا دل دکھایا ہوا, وہ نہیں معاف کر رہا, کیونکہ بندے نہیں معاف کرتے. بندے نہ ہم, جب ہم نہیں کسی کو معاف کر رہے, کوئی ہمیں نہیں معاف کر رہا, وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے. بہرحال آپ کو اگر احساس ہو گیا, یاد ہو گیا ہے, میری اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہی تھا, تو آپ اس کو ریکٹیفائی کریں کسی طرح. وہ جو کوئی بھی شخص ہے اس کے سامنے ایسی ادا اپنائیں کہ جس کی آہ نکلی ہے اس کی دعا نکل جائے. جی. اور اگر وہ کہیں دور چلا گیا ہوا ہے, فوت ہو گیا ہوا ہے, تو پھر اپنی نیکیاں دے کے کوئی اس کے نام کی نیکیاں کریں. کوئی بھوکوں کو کھانا کھلائیں, کسی پیاسے کو پانی پلائیں, کسی گرے ہوئے کو اٹھائیں, کسی ننگے کو ڈھانپیں, وہ پہنائیں, وہ کھلائیں, وہ پلائیں جو خود آپ کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں, جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. وہ دے کے کسی کو پھر اسے کہیں کہ یا اللہ میرے اس عمل کی جزا اس بندے کو دے دے جس کسی کا میرے سے دل دکھا ہوا. یہ عمل اپنائی رکھیں, کرتے جائیں. جس دن کمپنسیشن ہو گئی جان چھوٹ جاتی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ بھی ہے. نہیں, آپ نے دوسرا مسئلہ شروع کر دیا تھا. میں تو بچوں کا آٹزم والے کی بات کر رہا تھا, آپ نے کوئی اور بات بھی کی تھی بیچ میں. ہاں ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے نا کہ میں جب کوئی دکھ یا کسی کی تکلیف دیکھتی ہوں نا سوشل میڈیا پہ, اس طرح کہ چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی یا کچھ اس طرح, تو وہ دکھ میرے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور میں آپ کی دعا نکل جاتی ہے. وہ آپ میرے پاس ایسی بچیاں آتی ہیں کئی بار, وہ کہتی ہیں ہمارے سے فلاں نے بچپن میں یہ غلطی کی تھی, ہمارے اپنی فیملی کا کوئی مرد تھا, اب اس کی اپنی بیٹی ہے, لیکن میں اس کے لیے 24 گھنٹے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میں نے معاف کیا, اس بچی کو اس میں سے نہ گزرنا پڑے. یہ درد آشنائی ہوتی ہے, یہ درویشی کی نشانی ہوتی ہے. اللہ ان لوگوں کو یہ ظرف دے دیتا ہے, ان بچوں کو, ان بچیوں کو, وہ وقت آنے پہ بدلہ لینے کی بجائے دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ وقت کسی اور پہ نہ آئے, یا اس میں سے کسی اور کو نہ گزرنا پڑے. تو آپ اگر کسی کا درد محسوس کرتی ہیں تو اصل میں وہ آپ کی دعا نکل جاتی ہے. باقی یہ ظلم روز ازل سے حضرت انسان اس زمین پہ کر رہے ہیں. اللہ نے تو کہا تھا کہ آپس میں پیار محبت سے رہنا اور ظلم نہ کرنا. اللہ کو سب سے زیادہ غصہ جو چڑھتا ہے وہ ظلم اور فساد پہ چڑھتا ہے. یہ جلال جو اس کا ہے یا مظلوم کی آہ جو ہے وہ قیامت سے پہلے قیامت برپا کرتی ہے. اس لیے وہ منع کرتا ہے. اس نے تو پیار محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار مانگا. انہوں نے کہا اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگ رہا, پیار محبت. میرے جو عقیدت والے, میرے جو قربا ہیں, جو میرے قرب والے ہیں, ان کے گھر والے تو تھے ہی ان کے قرب میں, لیکن وہ تو پوری امت کو اپنے قرب میں بنا کے بیٹھے, عزیز و کرم میں لے کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے,
कहने का मकसद उनका ये था कि सारों से प्यार करो, आपस में प्यार करो, मोहब्बत। अल्लाह भी यही कह रहा है, नबी भी यही कह रहे हैं कि तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हें मैं तुम्हारी जान, माल, औलाद, हत्ता के माँ बाप से भी ज्यादा अजीज या मुहिब ना हो जाऊं। तो मोहब्बत मांग रहा है ना, शदीद मोहब्बत, जिसे इश्क कहते हैं। इश्क ही कहते हैं ना इस चीज को, जब कोई बंदा या बच्चा बच्ची या लड़का लड़की अपने माँ बाप या घर वालों की परवाह किए बगैर एक दूसरे की खातिर शादी कर लेते हैं या अलमे बगावत बुलंद कर देते हैं, तो कहते हैं जी पागल ही हो गए ने, मां प्यो की इज्जत का नहीं एहसास किया, भैन भरावां ने नहीं किया, फलां दा नहीं किया। तो किसी की परवाह नहीं करता ना इंसान, जिसके लिए भी हो जाता है। ये तो मजाजी है, तो हकीकी में भी वो यही मांग रहा है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमने मोहब्बत को भी जुर्म बना दिया है, या मोहब्बत का मतलब हमारे नजदीक सेक्स है, ठीक है। हालांकि सेक्स शादी के बाद वो सबसे बड़ी इबादत है, ये नमाज रोजे हज ज़कात से बड़ी इबादत है, जो अल्लाह के लिए, रब की खातिर, नबी की इत्तबा में उसके हुक्म के मुताबिक इस जमीन पे खास वक्त तक रहना है, तो अगली नस्ल को भी लाना है और उनकी खिदमत ही करनी है, उन्हें पालना पोसना है और अपने वक्त पे चले जाना है। एक सिस्टम है जिसको फॉलो करना है, उनके हुक्म है कि वहां रहो जब तक मैं, एक मुकर्रर वक्त तक। तो असल में तो वो काम है, उसको भी हमने गुनाह के जाविये शुरू कर लिए हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह माफ करे, वो अल्लाह की हदें जब हम तोड़ते हैं तो अल्लाह ने तो जो माफी देनी है या अल्लाह ने उसका जो हिसाब लेना है, लेकिन जो बच्चा या बंदा या बीबी या बंदा जिसकी भी इज्जत से हम खेलते हैं, वो हिसाब तो देना पड़ता है। अगर वो माफ कर देता तो ये उसका बड़ा ज़र्फ है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा होता है तो अल्लाह ने आपको दर्द आशना दिल दिया है, ठीक है, तो आपकी दुआ निकलती है बेसिकली, उस दुआ को आप शेयर करती हैं। दूसरी जो आप बात कर रही थी, वो देखो कि मेरी याद आ गई है कि आपके मियाँ साहब ने कोई मन्नत मांगनी थी कि वो पाकिस्तान में 14 देके देंगे कि वर्जीनिया में देंगे? पाकिस्तान के वैसे ही मांगी थी, लेकिन उन्होंने 14 देके दूंगा, फिर पैसे भेजे थे उधर। 14 देगे कहाँ देनी थी उन्होंने? तो वैसे गरीबों मस्किनों में कहीं भी दे दें, बस देनी थी, यही कहा था। अच्छा, तो वो आपका कोई रिलेटिव था जिसको भेजी थी? सबसे पहला हक अपने माँ बाप का होता है, उसके बाद आपका अपना, सबसे पहला हक तो आपके ऊपर आपका अपना है, ठीक है, फिर आपके माँ बाप का है, फिर आपके बीवी बच्चों का या खामन जो भी है उसका है, फिर आपके करीबी बहन भाई, आपके करीबी अजीज, इवन हमसाए, दोस्त अहबाब है। आखिर में कोई रैंडम सड़क पे जाता है, चाहे यतीम, बेवा, मस्कीन, मुसाफिर है, कैदी है, कोई है, ये 5वें नंबर पे है, इनका भी हक है। तो अगर उन्होंने इस तरह रैंडम सोचा था कि उन्होंने 14 देगे देनी है, जिस तरह से आप मन्नत मानते हैं उसको उसी तरह पूरा करना होता है, तो आपने वो किसी को पैसे दे दिए, ठीक है, वो उसने 2 देके दी, बाकी खा गया, आपका ख्याल है? यही कह रही थी ना? बताया हमें ना बाद में कि नहीं दी उन्होंने। अब वो जिसने बताया वो भी चुगली करने वाला है, और जिसको आप लोगों ने दी, जिम्मेदारी थी बहुत बड़ी, उसके पास तो अमानत थी। अब उसने, शायद वो बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो उस वक्त, उसको वो पैसे चाहिए हो, उसने कहा मैं समझो मैं 14 देगा खा लिया। लेकिन मन्नत आप लोगों ने मानी हुई थी, वो मन्नत अपने मियाँ साहब से कहे, वो अपनी निगरानी में, ये अल्लाह के नाम से काम किया, अल्लाह का नाम एडा ही है कि पड़थी कर दो, इन्हों ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜਥੀ, ठीक है, मतलब वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਇੰਜ ਹੀ करे ਜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕ੍ਰਾਮਵੈਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਥੋਂ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਓ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਹੋਮਿਓਪੈਥਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੱਥੀ ਪੜਥੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ पूरी करे, तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फायदा चुक के बाद कहे कि अच्छा यार वो फलाने को चले जाओ, तो पेमेंट हो जाएगी। वो मैंने इन्हें मना किया था, मैंने कहा पैसा चलो जे ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। 14 ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਜੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ। यहाँ पर ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਦਕਾ ਖਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਜ਼ੀਰਿਆਂ 'ਚ ਖਜਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਨੇ, ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਜ਼ੀਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਟੋਟੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਦਕਾ ਖਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਾ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਏਡਸ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਹੋਰ 14 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਲ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਆ ਤੇ 14 ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਫੜ ਕੇ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰਾ ਕਾਲ और आ रही है।